ٹونی اور لاڈو دونوں بہنیں ایک جنگل میں رہا کرتی تھیں۔ ٹونی کا پتی دنیا سے جا چکا تھا اور لاڈو کا پتی ابھی موجود تھا۔ ارے بیٹا ٹونو، دیکھو نا، تمہارے تو پتا جی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں نے بہت ہی مشکل سے تمہیں پال پوس کے بڑا کر رہی ہوں، اس لیے بیٹا تم ہمیشہ سمجھدار رہنا اور بڑوں کا ادب کرنا اور سب کو ادب سے بلانا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا پتا اس کے سر پہ نہیں ہے اور یہ کتنا ہی بدتمیز ہے۔ مونی چڑیا اپنے بچے راجو کو ایسے سمجھاتی ہے کیونکہ راجو کا پتا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کی ماں کا ہی سایہ اس پر برقرار تھا، جو اس کی ماں بہت ہی سمجھدار تھی۔ ارے نہیں نہیں ماما، میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے آپ مجھے ہمیشہ اچھی اور نیک سیکھ دیتی ہیں۔ اور دوسری طرف لاڈو چڑیا اور اس کا پتی جگو چڑیا اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ خوش رکھتے تھے۔ اور لاڈو چڑیا اپنے بچوں کے اوپر بہت ہی گھمنڈ کرتی تھی کہ اس کے بچے بہت ہی فرمانبردار اور شریف ہیں، پر لاڈو چڑیا کو یہ نہ پتا تھا کہ جب یہ اپنے بچوں کو خوب کھانے پینے کے لیے دے گی تو اس کے بچے اس کے ساتھ اور اس کے پتی جگو کے ساتھ کیا کریں گے۔ ارے راجو جی دیکھو نا، اس چڑیا کا مونی کا تو بچہ ہی اتنا تیز اور شرارتی ہے کہ وہ تو ہر ایک سے بدتمیزی کرتا ہے اور ہمارے بچے دیکھو کتنے ہی سمجھدار ہیں اور نیک ہیں۔ میں تو ان کو اچھی سیکھ، اچھی ہی تربیت دیتی ہوں۔ میرے بچے تو اس مونی چڑیا کے بچے کے ساتھ تو نہیں رلتے، میرے تو بچے اتنے سمجھدار اور نیک ہیں کہ سب جنگل میں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لاڈو چڑیا اپنے بچوں کی خود ہی ایسے ہی تعریف کرتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے اور کئی ہی سال گزر جاتے ہیں۔ لاڈو چڑیا کے بیٹے اور مونی چڑیا کا بیٹا اب جوان ہو چکے تھے۔ لاڈو چڑیا اپنی بڑی بہن سرخ چڑیا کے پاس جاتی ہے، اس کے جنگل میں اپنی بہن سرخ چڑیا سے ملنے۔ ارے بہن سرخ چڑیا، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ تو کبھی آئی نہیں، میں نے آج کہا میں خود ہی جاؤں۔ ارے آؤ آؤ لاڈو، تم نے اچھا کیا جو تم آ گئی، میں بھی تمہیں کافی دنوں سے یاد کر رہی تھی۔ میں نے بولا کہ لاڈو چڑیا نے چکر نہیں لگایا، ویسے تو آتی ہے۔ ارے ہاں بہن سرخ چڑیا، اب کیا کروں، آپ کے بھانجے بھی جوان ہو گئے ہیں، ان کے لیے گھر میں یہ کرو وہ کرو، مجھے ٹائم نہیں ملا اور آج میں نے ان کے پاپا سے کہا کہ میں اپنی بہن کی طرف جا رہی ہوں۔ لاڈو چڑیا اپنی بہن سرخ چڑیا سے ایسے باتیں کرتی ہے اور سرخ چڑیا لاڈو چڑیا کو جواب دیتی ہے۔ ارے ہاں لاڈو، یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بچوں کا کھانا پکانا بہت ہی کام بن جاتا ہے اور اچھا کیا آج جو تم نے چکر لگا لیا۔ ارے ہاں بہن، میں نے تو آنا ہی تھا آپ کی طرف۔ دونوں بہنیں آپس میں ایسے باتیں کرتی ہیں۔ ارے لاڈو، تم نے کوئی بچوں کا نہیں سوچا شادی کرنے کا؟ اب تو ماشاءاللہ ٹولو چڑیا اور مولو چڑیا تو جوان ہو گئے ہیں اور ان کی شادی تو اب تم کر ہی دو۔ ارے ہاں سرخ بہن، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹولو اور مولو کی اب شادی ہی کریں گے۔
ہاں ہاں لاڈو، جلدی سے کر دو، یہ نہ ہو کہ وہ دونوں اپنی ہی پسند کی شادی کر کے لے آئیں اور تمہیں کوئی پوچھے نہ۔ ایسے کہتی ہے لاڈو کی بہن سرخ چڑیا۔ لاڈو کہتی ہے، ارے نہیں نہیں بہن، میں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہیں کی، میرے بچے بہت ہی سمجھدار ہیں۔ چلو بہن، میں اب چلتی ہوں۔ پھر لاڈو چڑیا اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اور یہی بات ہوئی اس سرخ چڑیا کی کہ تولو چڑے نے اپنے من پسند کی شادی آخر کار کر ہی لی۔ اس نے اپنی ماں لاڈو سے وچار یا کوئی رائے نہ لی۔ ارے بیٹا تولو چڑے، یہ چڑیا کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ لاڈو چڑیا اپنے بچے تولو چڑے سے ایسا سوال پوچھتی ہے اور تولو جواب میں یہ کہتا ہے، ارے ماما، یہ آپ کی بہو ہے، آپ نے اپنی بہو کو پہچانا نہیں ہے، میں نے تو ماما شادی کر لی ہے، یہ پنکی چڑیا مجھے بہت ہی پسند تھی، سوری ماما، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں شادی کر لوں، آپ کو بنا بتائے میں نے شادی کر لی۔ تولو چڑا اپنے من پسند کی شادی کر لیتا ہے، وہ اپنی ماں اور بابا کو نہیں اس بارے میں بتاتا اور نہ ہی ان سے سیکھ یا کوئی بھی وچار لیتا ہے۔ ارے ماما اور بابا، آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ ارے ارے تولو چڑے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ہمیں اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا کام تھا کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتانا، یہ تم نے بہت ہی غلط کیا ہے اور ہمارے دل کو بہت ہی ٹھیس پہنچائی ہے، اور تم نے یہ کام کر کے ہمیں شرمندہ کیا ہے پورے جنگل میں۔ اور مولو چڑا تو تم سے کافی بہتر ہے، وہ تو ہمارے سے ہر بات پوچھتا ہے، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی جنگل میں۔ تولو کا پتا اس کو ایسا کہتا ہے۔ تولو چڑا اپنے گھر سے اپنی پتنی کو لے کر الگ گھر میں آ جاتا ہے۔ ارے ماما اور پاپا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پھر لاڈو چڑیا اپنے بیٹے مولو کو ساری بات بتا دیتی ہے اور پھر لاڈو چڑیا اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کر بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کی باتیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم کسی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لاڈو چڑیا نے مونی چڑیا کو طعنہ دیا کہ اس کا بچہ یتیم ہے، وہ بہت ہی شرارتی اور اپنی ماں کا کہنا نہ مانتا، پر ایسا نہ ہوا، یہ الٹی ہی بات ہوگی، لاڈو چڑیا کے بیٹے اس کے ہاتھ میں نہ تھے، انہوں نے اپنی من پسند کی شادی کر لی اور لاڈو چڑیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اگلے بندے کو بری لگے۔ اب ان دونوں کے پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔